بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 1، بیوی کی پیدائش کا مقصد۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لاتے ہیں۔ باغ جنت کا چپا چپا انوار الہی سے معمور، الطاف کبریائی کا قدم قدم پر ظہور، ہر سو نعمتوں کی بارش، ہر طرف انوار کی تابش۔ اس پر بھی اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے ہیں، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن نوازشوں اور خواہشوں کی تکمیل جب ہی جا کر ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے حق میں جنت جب ہی حقیقی معنی میں ثابت ہوئی، جب مرد کے لیے عورت کی تخلیق ہوئی اور شوہر کے لیے بیوی کی ہستی سامنے آئی۔ ایک خوبصورت مہکنے والے کو پھول دیکھ کر طبیعت میں تراوٹ اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کلیوں کی تبسم اور چمیلی کی مہک، ہسمکھ موتیاں اور رات کی رانی کے گنچوں کی اس طرح آمیز خوشبو سے طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ گلاب کی خوشبو اور خوشنمائی، لالہ کی رنگینی، شبنم کی خنکی، شفق کی سرخی، کوئل کی کوک، پرندوں کے نغمے، مینا کا چہچہانا، تتلیوں کا البیلا پن، غرض یہ سارے مناظر قدرت دلوں کو لبھاتے اور مردہ دلوں میں زندگی کی امنگیں پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر فطرت کی یہ ساری رنگینیاں، قدرت کی وہ ساری رعنائیاں اور چمن زاروں کا یہ سارا حسن و نکھار ایک وجود کے بغیر ناقص و نامکمل ہے۔ وہ گراں قدر وجود یہ قدرت کا شاہکار کیا ہے؟ وہ بیوی کی ہستی جس میں فطرت کی مذکورہ بالا ساری رعنائیاں پوری طرح سمو دی گئی ہیں۔ عورت کے وجود کے بغیر فطرت کی یہ ساری گلکاریاں اور اس کے سارے نغمے سونے سونے ہیں۔ عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے کیف ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اور دلچسپی عورت ہی کے دم سے ہے۔ عورت زندگی میں قسم قسم کے رنگ بھرنے والی اور زندگی کو رنگین و مسرت بخش بنانے والی ہے۔ عورت اس کائنات کا حسن اصلی ہے۔ مرد کے لیے مایہ تسکین اور سرمایہ راحت ہے۔ بزم کائنات کی شمع عورت ہی کے دم سے روشن ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پورا کارخانہ تمدن اجڑ کر رہ جائے۔ عورت تمدن انسانی کا مرکز اور محور اور باغ انسانیت کی زینت ہے۔ اس کے بغیر مرد کی زندگی بالکل سونی سونی اور بے مزہ سی ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پھر سارا معاشرہ اور سارا تمدن منتشر و پراگندہ ہو جائے گا اور پوری انسانی تہذیب اجڑ کر رہ جائے گی۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی بہار ہے۔ عورت ہی کے وجود سے زندگی کے خوبصورت نغمے پھوٹتے ہیں اور مردہ دلوں میں زندگی کے نئے ولولے بیدار ہوتے ہیں۔ عورت ہی کی بدولت مرد ہر آن اور ہر لمحے مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے تہذیب و تمدن کے نئے نئے میدان کھلتے ہیں اور نئی نئی منزلیں سامنے آتی ہیں۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی بہار ہے۔ عورت ہی مرد کی زندگی نکھارنے والی اور اس کی زندگی میں گہما گہمی پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن و جمال اور سوز و گداز سے نوازا ہے، جو مرد کے لیے تسکین قلب کا باعث
اور اس کی تنہائیوں کو دور کر کے روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہی اس کا دل لبھا کر اسے سکون و تازگی بخشتی ہے، تاکہ وہ زہد مسلسل میں برابر لگا رہے اور اپنے وظیفہ حیات سے اکتا نہ جائے، ورنہ تمدن انسانی کی گاڑی رواں دواں رہنے کے بجائے بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ اے باپردہ عورت، تو ایک گلاب کا پھول ہے، چمپا کی ایک نازک کلی ہے، نیلوفر کی نازک پتی ہے، تو شبنم کا قطرہ ہے، ندی کی ایک لہر ہے، فطرت کی مست انگڑائی ہے، تو مرلی کی مدھر آواز ہے، بانسری کا ایک دلکش راگ ہے، ستار کی کانپتی ہوئی مدھر آواز ہے، قوس و قزح کا راگنی دوپٹہ ہے، تو کوئل کی کوک ہے، تو بلبل کا مدھر آلاپ ہے، گھنگرو کی جھنکار ہے، گھنٹی کی تھرکتی ہوئی آواز ہے۔ اے اچھی عورت، تو چمکتا و مہکتا ستارہ ہے، چودھویں کا چاند ہے، تو بہتی ہوئی ندی ہے، تو رنگ برنگے پھولوں کا مہکتا ہوا باغ ہے، تو کائنات کا حسن ہے، تو قدرت الہی کی کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے، تو منظر ہے، تو حسین رنگ ہے، تو محبت ہے، تو مستی ہے، تو وفا کی دیوی ہے، تو قربانی کی نشانی ہے، تو شاعر کی شعر و نظم ہے، تو فنکاروں کے فن کی مکمل تصویر ہے۔ اے نیک بانو، جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں وہاں تو روشنی پھیلاتی ہے، تو خود سکھ سے رہتی ہے اور دوسروں کو بھی سکھ و چین عطا کرتی ہے، تو ہر چیز کو دلکش، ہر کام کو دلچسپ اور ہر مقام کو گلے گلزار بنا دیتی ہے، تو جنگل کو بھی منگل بنا دیتی ہے، جنگل کو بھی محلوں سے زیادہ حسن بخشتی ہے، تو کانٹے دار درختوں کو بھی پھولوں سے بدل دیتی ہے، تو غریب سے غریب تر گھرانے کو بھی جنت نما بنا دیتی ہے، تو ایک حقیقی بجلی ہے، تو واقعتاً جادو کی جادوگری کی بہترین مثال ہے، تو ہی دنیا کو جنت نما بنا دیا، تو نے ہی دنیا کو جنت نما بنا دیا ہے۔ اے عورت ذات، تو مردوں کی رہبری کرنے والی ایک دیوی ہے، مرد کا سکھ تیرے قدموں میں ہے، تو ہی اسے گناہوں کی طرف مائل کر کے تباہی میں ڈبوتی ہے اور تو ہی اس کی کشتی کنارے لگا سکتی ہے۔ تیرے بغیر مرد کی زندگی کا پھول بے خوشبو ہے، جب دکھ اور تکلیف سے اس کا دل ڈوب جاتا ہے تو ہی رحمت کا فرشتہ بن کر اس کی مدد کو آن پہنچتی ہے۔ اے شوہر کی سختیوں پر صبر کرنے والی عورت، تو دوزخ جیسے گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے، تو چاہے تو فقیر کو ایک دولت مند اور امیر کو ایک مفلس بنا دے، مگر لوگوں کی گردنوں کو ایک لخت جھکا دینے کی تجھ میں طاقت ہے۔ تو مرد کا نصف جز ہے، اس کی سکھ دکھ کی شریک ہے، تو اس کا آدھا ایمان ہے، تو ہی اس کی عزت و وقار ہے۔ اے عورت، تمام مذہبی انسان، اولیاء حکمہ، سلاطین، یہاں تک کہ خدا کے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام تجھے ماں کہتے ہیں اور تیری ہی گود میں پلتے ہیں، تو نے ہی ان کو لاڑ و پیار دیا ہے، اس لیے تو خدا کے بزرگ اور برتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ تمغہ اعانت کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ دنیا کی انتہا اپنا گھر اور گھر کی انتہا عورت، جس گھر میں نیک بیوی ہو تو اس گھر میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ نیک بیوی والا گھر خوشی اور کہکہوں سے ہمیشہ لبریز رہتا ہے۔ جس طرح انسانوں کے بغیر دنیا بیکار ہے، اسی طرح نیک عورت کے بغیر گھر بیکار ہے اور مصیبت کھانا ہے۔ نیک بیٹی، تو گھر کی رانی ہو کر جا، تو اپنے اس حکومتی تخت پر مہارانی ہو کر جلوہ افروز ہو اور مرد کو حکم دے وہ دین کی رعایت رکھتے ہوئے تیری ہر بات مانے، لیکن ابھی رک جا۔
اس اقتدار کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے تجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ تاج بہت حسین گلاب کی طرح ہے، لیکن اس گلاب کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کانٹوں کا مزہ بھی چکھنا ہوگا۔ پہلے اپنے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنی پڑے گی۔ گھر کی رانی بننے سے پہلے تجھے گھر کی باندی بننا ہوگا، اور اس گلابی تاج کو پہننے سے پہلے تجھے گھر میں کانٹوں کا تاج پہننا پڑے گا۔ یہی قدرت کا قانون اور دنیا کا نظام ہے۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھسے جانے کے بعد۔ سرمے نے کہا، مجھ پر اتنا کیوں ظلم کرتے ہو، اتنا زیادہ پیستے ہو؟ پیسنے والے نے جواب دیا، تجھے اس لیے زیادہ پیس رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات کے اشرف الاعضاء یعنی تو انسان کی آنکھ میں جگہ پانے کے قابل ہو جائے۔ نیک بیوی، تو اس انسانیت کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ تو اپنے آپ کو دیندار، باپردہ، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی بنا، اپنے محلے کی عورتوں کو دین پر عمل کرنے اور اس کو 4 داغ عالم میں پھیلانے والی بنا۔ اللہ تجھے نیک بنائے، ہر شوہر کے لیے دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ قرآن کریم کی گواہی۔ قرآن کریم نے مختصر مگر بلیغ جملہ میں شوہر کے لیے بیوی کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا۔ اگر شادی کے بعد عورت اس مقصد پر پورا اترتی ہے تو یہ شوہر دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، ورنہ اس کی زندگی جہنم کا ایک نمونہ بن کر رہ جائے گی۔ اور ایسی بیوی حدیث کے موافق بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دینے والی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں عورت کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہی بتایا گیا ہے، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور مہربانی بھی رکھ دی تاکہ تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکو۔ یہی وہ سکون قلب اور الفت باہمی ہے جس کے باعث نہ صرف ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے بلکہ تمدن انسانی کی گاڑی بھی رواں دواں رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیوی راحت کا، سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو محبت کی پاکیزہ چھاؤں میں اس کی خواہشات کو تسکین ملتی ہے، دل حرام کاری سے بچتا ہے، ایک ایک عضو کو ذلت اور حقارت کی گندگی سے نجات ملتی ہے، اور اس طرح پورا بدن تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے نکل آتا ہے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ مرد کے لیے بیوی قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے، خلاق عالم کا سب سے زیادہ قیمتی اور نادر و نایاب تحفہ ہے، جو انس و محبت اور غمخواری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دن بھر جدوجہد اور خون پسینہ ایک کرنے کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو ایک وفا شعار، سمجھدار، خوش مزاج، سیری زبان بیوی اپنے مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کر کے اس کی ساری تھکاوٹ اور غموں کو دور کر دیتی ہے۔ طبیعت میں فرحت و نشاط محسوس کرتا ہے۔ نیک بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے۔ نیک بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے 2 پھول، کوثر و تسنیم سے گھلے ہوئے 2 بول اس کے لیے گلوکوز، وٹامن ڈی اور
سربےکش 30 سے زیادہ قوت و طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں، اور دونوں باہمی ہمدردی و غمخواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھنے اور انہیں خوش اسلوبی سے دور کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دلہن کو اپنے شوہر کے لیے سچی راحت و حقیقی محبت و دلی سکون کا ذریعہ بنائے، آمین۔ رحمان کے بندوں کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے نیک سیرت بیویاں اور نیک اولاد طلب کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ گویا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تلقین ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شریک حیات کے انتخاب میں اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھے۔ ظاہر ہے کہ نیک سیرت ہی کی بنا پر میاں بیوی خوش و خرم رہ سکتے ہیں، جب تک نیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ سچی اور حقیقی خوشی و مسرت ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو ایک بااخلاق اور مونس و غمخوار سمجھدار شریک حیات مل جائے۔ انشاءاللہ امید ہے اگر دلہن بیوی اس کتاب میں درج ہدایات پر عمل کرنے اور اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھے گی تو بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں۔ اگر عورتیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جو اسلام نے ان کو تعلیم دی ہے تو وہ شوہر کا دل جیت سکتی ہیں، اپنی محبت کا سکہ اس کے دل و دماغ پر جما سکتی ہیں، اور پھر شوہر ایسی صفات والی بیوی کے لیے جس سے اس کو سکون قلب میسر ہو، باہمی الفت حاصل ہو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی ہر جائز حاجت و ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے سکون قلب کی خاطر آسمان کے تارے توڑ کر لانے اور انہیں اپنی شریک حیات کے قدموں میں نیوچھاور کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ عمر کی کسی منزل میں بھی ہو، یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر مانگے۔ خصوصاً بچیوں کو بالغ ہو جانے کے بعد اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کروانا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔